فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المقدمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرات، یہ مجلس پنجم مرحوم مغفور جناب مرتضیٰ حسین صاحب منعقد ہے، جو بہت ہی محب امام حسین صلی السلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں نے جتنی بھی مجلسیں پڑھی تقریباً سبھی مجالس میں مرحوم پابندی وقت کے ساتھ تشریف لاتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میں حاضر ہوتا تھا اس بارگاہ میں تو وہ پہلے سے موجود ہوا کرتے تھے. اچانک ان کے انتقال کی خبر جب مجھے ملی تو ظاہر ہے شاید کا گزرا اور عجیب غریب یہ معاملہ ہے جسے آپ برابر دیکھ رہے ہوں، اور بغیر کسی بڑی عدالت کے دم سے جب خبر ملتی ہے تو وہ دل پر بہت زیادہ سے ہوتا ہے. بہرحال اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند تر فرمائے. دوستو، اس وقت میرے نظروں میں ان کا چہرہ اور ان کے بیٹھنے کا انداز اور ذکر فضائل مولا متقیان میں چہرے پر مسکراہٹ، خوش ہونا، جو ایک صاحب ایمان کے ایمان کی دلیل ہے کہ ذکر مولا کے اوپر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے اور دل اس کا خوش ہو جائے. بہرحال دنیا میں تو انسان کے لیے آل محمد کی محبت کا رحمت ہے ہی، لیکن اصل فائدہ آل محمد کی محبت کا مرنے کے بعد انسان کو پہنچتا ہے. مرنے کے بعد آل محمد کی محبت کے جو فیوز ہیں ان کے اوپر اگر اشرے بھی پڑھے جائیں تب بھی موضوع تنگ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سکرات الموت سے لے کر داخل بہشت اور داخل بہشت کے ہونے کے بعد بھی آل محمد کی محبت اور ان کی ولایت انسان کی مددگار ہوتی ہے. صلوات بھیجیے تو جس آیت کریمہ کو میں نے اس سال ثواب کی مجلس میں عنوان بیان قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت میں سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. میں برابر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جہاں پر دنیا کی تمام محبتیں قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور یہ محبت آل محمد مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوتی ہے کہ جیسے میدان جہاد میں جو چلا جائے اسے مال غنیمت مل جائے گا. آل محمد کی محبت نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے چلتی ہے.
جہاں نسل صحیح ہوتی ہے، خون پاک ہوتا ہے، ظرف اس لائق ہوتا ہے کہ ولایت آل محمد آئے، وہیں آتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس نعمت عظمیٰ سے ہم سب کو جو ہے وہ نعمت عظمیٰ یہ دی، اور یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ روز محشر اسی کے متعلق پروردگار عالم سوال بھی کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چلتے ہوئے لوگوں کو روکا جائے گا اور روک کے ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو بعض مفسرین نے کہ جن کے دلوں میں ولایت آل محمد نہیں تھی اور وہ آل محمد کے فضائل کو گھٹا رہے تھے، انہیں لکھ دیا اس سے مراد جو دنیا میں ہم کھا پی کے آئے اس کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا کھایا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ انسانیت کے فیور کی بات ہے؟ میں آپ کی دعوت کروں، آپ کو بلاؤں اور 2-4 دن کے بعد میرے کو یاد ہے میں نے آپ کو کیا کیا کھلایا تھا، ذرا گنوائیے میں نے آپ کو کیا کیا کھلایا، تو آپ کہیں گے بڑے بیہودہ آدمی ہیں، اب آئندہ ان کے بلانے پر ان کے یہاں جائیں گے بھی نہیں کہ کھلانے کے بعد یہ پوچھتے ہیں یاد ہے کیا کیا کھلایا۔ تو جو چیز انسانیت میں بری سمجھی جائے کیا اللہ اس کے متعلق سوال کرے گا؟ ہم نے پیدا کیا، تم نے کیا کیا کھایا؟ نہیں، تفسیر آل محمد سے یہی ثابت ہے کہ اس سوال سے مراد ولایت امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ ولایت امیر المومنین ہے، مولا علی کی ولایت ہے، جس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور یہ مہینہ بھی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اعلان ولایت امیر المومنین ہوا۔ دیکھیں اس مہینے میں علی ولی بنائے نہیں گئے ہیں، علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ بنانا اور ہے اور اعلان کرنا اور ہے۔ مجھ سے مجلس کا وعدہ تھا، اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے میں نہ آ پاتا تو آپ حضرات پریشان ہوتے، دیجیے صاحب مجلس کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک مولانا نہیں آئے اور اب کیا کیا جائے، اور کوئی فوراً مل بھی نہیں رہا ہے جس سے پڑھائی جائے مجلس۔ کونے میں ایک بزرگوار تشریف فرما تھے جنہیں آپ حضرات نہیں جانتے تھے کہ کون ہیں، لیکن قربان صاحب مثلاً سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ مولانا ہے، بڑی اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہیں، اگر جعفر عباس نہیں آیا تو فلاں مولانا یہاں بیٹھے ان سے پڑھوا لیجیے۔ آپ نے مڑ کے دیکھا تو آپ میں سے جانتا کوئی نہیں تھا، انہی نے بتایا، توجہ کیجیے گا۔ اور جب وہ ممبر پر آئے انہوں نے مجلس پڑھنا شروع کی تو آپ نے کہا اچھا وہ جعفر عباس نہیں آئے، اتنے بڑے خطیب اتنے بڑے عالم موجود تھے جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا۔ تو جو آپ کے ذہن میں ان کا علم ہوا ہے اور جب آپ کو علم ہو جائے کہ وہ مولانا ہیں تو وہ ابھی آ کے مولانا نہیں بنے ہیں، وہ مولانا پہلے سے تھے، ان کے مولانا ہونے کا اعلان ابھی ہوا ہے۔ تو علی غدیر میں مولا بنائے نہیں گئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ علی ولی ہیں۔ صلوات بھیجیے گا۔ اور میں پھر ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں ماننے والوں کی تو آپ کو بڑی بھیڑ مل جائے گی، اور تقریباً اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو فضائل امیر المومنین کے قائل ہے اور قول غدیر کو بھی یاد رکھے گئے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ غدیر کے میدان میں حضور ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں ہوں مولا اس کا علی ہے مولا۔ اکثر مسلمان اس فضیلت کے قائل ہیں، سبھی مسلمان قائل ہیں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، آغوش رسول میں پروان چڑھے، زبان رسول کو چوسا، بستر رسول پر سوئے، مور نبوت پر تشریف لے گئے، خیبر کے علمدار بنے، بدر و احد میں جو ہے وہ مولا علی کی تلوار کے صدقے میں کامیابی ملی، لافتہ کا ترانہ آیا۔ جس طرح سے شیعہ مولا علی کے فضائل کے قائل ہے، اسی طرح سے غیر شیعہ بھی مسلمان مولا علی کے فضائل کے قائل ہیں۔ 2 4 10 کی بات میں نہیں کرتا ہوں،
دو چار دس کی بات نہیں کرتا ہوں، اکثریت مولا علی کے فضائل کی قائل ہے، اور غیر شیعہ مسلمانوں میں ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو اس کی قائل ہے کہ دور اول ہو یا دور آخر، مخلوقات میں سب سے افضل رسول کے بعد حضرت علی ہیں، حضرت علی فضیلتوں میں سب سے آگے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مگر پھر جب سب مولا علی کے فضیلت کے قائل ہیں تو بھی یہ فرق کیا ہے کہ یہ شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ جعفری ہیں، جب سب مولا علی کی فضیلت کے قائل ہیں۔ دیکھیے فرق یہ ہے کہ دو حصوں میں گروہ بٹا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو مولا علی کے فضائل بھی مانتا ہے اور مولا علی کا کہا بھی مانتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو مولا علی کے فضائل کا تو قائل ہے مگر مولا علی کا کہا نہیں مانتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولا علی کا کہا نہیں مانتا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بہت سی حدیثیں واٹس ایپ پر آتی ہیں، مولا علی کے قول آتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی شیعہ نے نہیں بھیجا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کیا اس کے اوپر رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ شیعہ علیہ السلام کے قائل ہیں، وہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں یا کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعا کی فقرہ ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے، میں جعفر عباس رضی اللہ عنہ، میں جعفر عباس سے اللہ راضی ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، تو ہمارے نام کے ساتھ تو یہ لفظ صحیح ہے، اس لیے کہ ہم میں غلطی کا امکان ہے، گناہ کا امکان ہے، اللہ کی ناراضگی کا ہم سے امکان ہے، لیکن جس نے سو کے رضا الہی کو خریدا ہو، جو سو کے مرضی معبود کو خرید رہا ہو، اب وہ راضی اللہ عنہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کسی غیر شیعہ کا کہ ذات دیکھے مان تو رہے، اگر مان نہیں ہوتے تو ان کے ارشادات دیکھے بھیجنا ہے، سینڈ کرنا ہے۔ تو دیکھیں ماننے کا معاملہ یہ ہے کہ دور اول کے لوگوں کے ماننے کا معاملہ فقہ کے اوپر ہے کہ ہم کس کی فقہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں، فقہ کس کی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جب فقہ کی بات آتی ہے تو سوائے شیعہ اشنا شری کے 12 امامی جو ہیں، ان کے سوا کوئی بھی فقہ آل محمد پر عمل کرتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا ہماری فقہ کیا ہے؟ ہماری فقہ میں عمل اہل بیت شامل ہے، جو آل محمد نے عمل کیا ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ رات بھر آل محمد کے فضائل تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو طریقہ نماز الگ ہے، افطار کرنے بیٹھے تو وقت افطار غلط ہے۔ صلوات اور بھیجیے گا۔ وقت افطار میں فرق ہے، وضو کرنے بیٹھے تو طریقہ وضو میں فرق ہے، حج کا احرام باندھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو طریقہ احرام غلط ہے، رمی جمرات میں گئے تو اس کا وقت غلط ہے۔ لیکن ہمارے کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو آل محمد کے عمل کے مطابق ہو وہی ہماری فقہ ہے، وہی ہماری فقہ ہے۔ اچھا صاحب، آل محمد کا عمل رسول کے عمل کے مطابق ہے، توجہ کیجئے گا، جو عمل رسول نے کیا وہ آل محمد نے کیا۔ تبھی تو جب چوتھی منزل پر سب نے علی کو اپنا مان لیا خلیفہ، تو مولا علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جنہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ کہتے آج تو نبی والی نماز ہمیں ملی۔ آئے توجہ کیجئے گا، مولا سے پہلے 3 دور اور گزرے ہیں، لیکن ان میں کوئی
جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ آج کی نماز میں ہمیں وہی مزہ آیا جو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا. آج کی نماز تو ہمیں نبی والی ملی، لیکن جب آپ امیر کائنات کو دیکھیں گے جب مصلی پر ظاہری دور خلافت میں کھڑے ہوئے تو جتنے صحابہ کھڑے تھے سب کہنے لگے آج نبی والی نماز ہے، آج نبی والی نماز ہے، آج نبی والی نماز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیوں کی بھیڑ میں اس دور میں اکثریت وہ تھی کہ جس نے خلاف نبی کریم نماز پڑھی، اور اقلیت وہ تھی جس نے مطابق نبی کریم عبادت کی. تو ہم نے اہل بیت کے جو عمل کو اپنایا تو اس کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت کا عمل مطابق عمل رسول ہے، اور عمل رسول مطابق حکم الہی ہے، مطابق لوح محفوظ ہے. تو اس لیے ہم اہل بیت پیغمبر کے عمل کو اپناتے ہیں. ہم اہل بیت پیغمبر کے عمل کو اس لیے اپناتے ہیں کہ وہ عمل رسول ہے جو مطابق لوح محفوظ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہی معاملے میں اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑی. کبھی کسی نے ہمارے فقہی معاملے میں نہیں. دیکھیے سامنے کا ایک معاملہ ہے طلاق کا ایک معاملہ ہے سامنے کا، جس میں شیعہ اور غیر شیعہ مسلمانوں میں فقہی طور پر اس میں جو ہے وہ فرق ہے. ہمارے یہاں فیض و غضب کے عالم میں طلاق نہیں دی جا سکتی. ہمارے یہاں طلاق میں 2 عادل گواہوں کی شرط ہے، نکاح میں نہیں ہے. جبکہ نکاح میں نکاح نامے پر جو دستخط کیے جاتے ہیں وہ ہمارے رواج کیا ہوا عمل ہے. نکاح کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ 2 گواہ ہوں جن کے سامنے صیغہ نکاح جاری کیا جائے. لیکن طلاق کے لیے یہ 2 گواہ ہوں. گواہ کیسے ہوں؟ شرعی طور پہ جو عادل ہوں. مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا ہے، وہ مختصر کہیے سن لیجیے. جو علل اعلان گناہ کرے وہ عادل نہیں کہنا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو شرعی طور پر وہ عادل ہوں، اور اس کے بعد بھی پوری طلاق صحیح ہوئی، صیغہ طلاق صحیح جاری ہوا، غیظ و غضب کے عالم میں نہیں تھا. 2 عادل گواہوں نے اس صیغے کو سنا بھی، لیکن اس کے بعد بھی عدہ طلاق تک اگر میاں بیویوں میں میل ہو جائے تو طلاق ختم ہو جاتی ہے. یہ ہماری فقہ ہے. دوسرے مسلمانوں کی فقہ یہ ہے کہ ایک نشست میں غیظ و غضب کے عالم میں شوہر جو تھا ناراض ہو گیا بیوی سے، اور اس نے 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو ہو گئی طلاق. اب آپ اسی ہندوستان میں دیکھ لیجیے مسئلہ طلاق کا معاملہ اٹھا تھا تو ہمیں رسوائی نہیں اٹھانا پڑی. ہم سے مراد جو فقہ آل محمد پر ہیں، اگر کسی ڈیبیٹ میں ٹی وی ڈیبیٹ میں بلایا بھی گیا ہمارا عالم تو اس نے کہہ دیا دیکھیں اس مسئلے میں ہماری فقہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسی طلاق ہے ہی نہیں. توجہ کیجیے گا. اچھا کسی کا نکاح اتنا کمزور ہے کہ کبھی 3 مرتبہ طلاق کہہ دی تب نکاح ٹوٹ گیا، یا اگر علم کی زیارت ہو گئی تو نکاح ٹوٹ گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایام عزا حسینیہ آنے والے ہیں، قریب ہیں. اب اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں کہ آپ علم کو دیکھیے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، علم کو دیکھیے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، تعزیے کو دیکھیے گا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے علماء پاس خطبہ پاس جو ذاکر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس موضوع کو ضرور پڑھیے گا. یہاں بڑا اس بات کا زور ہے کہ صاحب علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو لوگ غصے میں آتے ہیں. آپ غصے میں نہ آئیے، ان کا یہ کہنا بھی علم کی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے.
بھائی توجہ رکھیے گا، ان کا یہ کہنا بھی علم کی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے علم کی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح ہے روحانی رشتے کا نام. جس لڑکی جس عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا صحیح نہیں تھا، محلے میں ٹہلانا صحیح نہیں تھا، ساتھ میں رہنا صحیح نہیں تھا، نکاح ہو گیا. اب اگر ساتھ میں نہ رہیے تو یہ عیب ہے. تو یہ روحانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ. وہ کہتے ہیں علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ بگڑ کیوں رہے؟ آپ کہیے بے شک آپ کا ٹوٹ جاتا ہوگا. میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ علم میں اتنا پاور ہے جو روحانی رشتے کو بھی توڑ دیتا ہے. ایک اور دلوات بھیج دیجیے گا. حضرات اگر زحمت نہ محسوس ہو تھوڑا تھوڑا نہ آ جائیے، اور جو حضرات اندر آنا چاہے وہ تشریف لا سکتے ہیں. ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد. حضرات ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے گا محمد. مگر ہمیں کہیں پر شرمندگی نہیں اٹھانا پڑی. ہمارے کیا نکاح کرنا آسان ہے اور طلاق کا دینا مشکل ہے. اسی طرح سے مسئلہ جہاد ہے، اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو فقہی فرق ہے اسے آپ بتائیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جیسے مسئلہ جہاد، اس کے خلاف بھی بہت آوازیں ہوتی ہیں اور دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. تو عزیزان گرامی، ہماری فقہ میں، فقہ جعفریہ میں، غیبت کبریٰ میں، یعنی یہ زمانہ جو چل رہا ہے، جب ہمارا معصوم رہبر پردہ غیب میں ہے، تو ہمارے یہاں جہاد ہم پر سے ساقط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سواب اللہ جانتے ہیں. دفاعی جہاد یہ مطابق عقل ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات. دفاعی جہاد، اسے تو عقل بھی قبول کر رہی. ایک کیڑا بھی اور ایک چوٹی بھی اگر ایک دم سے کاٹتی ہے تو انسان کا انتقامی ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی مسل ڈالتا ہے. تو اگر کوئی حملہ آور ہو تو ہر انسان کو، ہر مخلوق کو یہ حق حاصل ہے اللہ کی طرف سے بھی اور دستور انسانیت کے اعتبار سے بھی کہ وہ اپنی دفاع کرے. دفاعی جہاد کی بات ہے، یہ تو ہر ایک کو حق ہے. گورنمنٹ جو ریوالور کا لائسنس دے رہی ہے وہ بھی تو دفاعی کے لیے دے رہی ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہم نے فقہ آل محمد کے مطابق عمل کیا تو ہمیں نہ کل رسوائی اٹھانا پڑی نہ آج رسوائی اٹھانا پڑی. انہی نے مانا تو زبان سے اہل بیت کو، لیکن جب عملی دنیا میں آئے تو انہی نے خلاف فقہ آل محمد عمل کیا. خلاف فقہ آل محمد عمل. جتنے بھی فقہی مسائل ہیں یہ ایک فرق ہم میں اور ان میں ہے. میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ہمارا بے دین انسان بھی، ہماری ملت کا جو بے دین ہے، جو مسجد میں نہیں دکھتا، امام بارگاہوں میں نہیں نظر آتا، مذہب تو دور ہے، لیکن جب بھی کوئی مذہبی کام کرتا ہے تو مطابق فقہ آل محمد کرتا ہے. بے دین ہے مگر جب شادی کرے گا تو وہ کسی شیعہ عالم کو ڈھونڈے گا تاکہ فقہ اہل بیت کے مطابق اس کا نکاح ہو جائے. دین سے اس کو زیادہ لگاؤ نہیں ہے. آپس میں اگر میاں بیویوں میں جھگڑا ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی تو بیٹھ کے طلاق کر کے طلاق نہیں دے گا. نکاح میں چاہے اس نے 250 روپے نہ دیے ہوں مگر طلاق میں وہ 25,000 بھی دے سکتا ہے، اس لیے
کہ طلاق ہوگی تو فقہ آل محمد کے مطابق ہو. سمجھے؟ ابھی میں بے دینوں کی بات کر رہا ہوں. اور جب ان میں سے کوئی مرتا ہے یا ان کے گھر میں کوئی مرتا ہے تو وہ آخری رسومات بھی مطابق فقہ آل محمد کرتے ہیں. لیکن وہاں دیندار بھی ہے، مسجد کا کبوتر بنا ہوا ہے، لیکن جب فقہ آل محمد جب عمل کی بات آئے گی تو نہ وضو میں فقہ آل محمد کے مطابق، نہ نماز میں فقہ آل محمد کے مطابق، نہ روزے میں فقہ آل محمد کے مطابق، نہ اقام زکات میں فقہ آل محمد کے مطابق. خمس تو وہاں پر ہے ہی نہیں. دین کے کسی بھی عمل میں مطابق فقہ آل محمد عمل نہیں ہے، خلاف فقہ آل محمد عمل ہے. تو بھیا فضائل پڑھ لیں تو بھی کیا فائدہ؟ آپ تعریف کے تو قائل ہیں مگر ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں. آپ تعریف کے تو قائل ہیں مگر ان کی امامت کے قائل نہیں ہیں. آپ تعریف کے تو قائل ہیں مگر ان کو بلا فضل نہیں مانتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے گا. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، آپ کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ آپ نے ان کے فضائل کو بھی مانا اور آپ نے ان کے کہے کو بھی مانا، ان کی فقہ کے مطابق عمل کیا. ہمارے ہاں فقہ میں اپنی عقل کا دخل نہیں ہے. جو عمل اہل بیت ہے اس کے مطابق عمل کریں گے. اگر کہیں پر امام نے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی حکم دیا ایسا جو ان کی فقہ کے خلاف ہے تو ہم اتنے مطیع و فرما بردار ہیں کہ ہم نے اس میں بھی چھو چرا نہ کیا. آپ کو تاریخ کا وہم واقعہ یاد ہوگا ابن یقطین کا کہ جب انہیں وزارت ملی تو عہدہ قبول کرنے سے پہلے انہوں نے دریافت کیا مولا سے کہ مولا یہ آپ کے دشمن کی طرف سے مجھے وزارت مل رہی ہے، کیا میں قبول کروں؟ دل نہیں گوارا کر رہا. امام نے کہا قبول کرو، اس لیے کہ جب تم رہو گے تو میرے چاہنے والوں کو تمہاری وجہ سے سہولت ملے گی، رعایت ہوگی کچھ. تو اب ہر شخص کو اس کا بھی لحاظ رہے کہ اگر کسی ایسے مقام پر آپ جلوہ افروز ہو جائیں کہ جو دل نہیں قبول کر رہا ہے مگر ہو گئے، تو اب وہاں یہ سائن بورڈ نہ لگا دیجئے کہ شیعہ ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی کام نہ لے، بلکہ گھٹنے بیٹی ہی کی طرف جھکتے ہیں. آپ کوئی غیر شرعی کام نہ کیجیے، عدالت اپنی ضائع نہ کیجیے، مگر جو انسانی فرائض ہے اس میں اس کی مدد کیجیے. عزیزان گرامی، بادشاہ کو جب یہ علم ہوا کہ جسے تم ادھر آ جائیے، دھوپ میں نہ بیٹھیے، ادھر آ جائیے. جو حضرات دھوپ میں بیٹھے ان سے گزارش ہے کوئی ادھر بھی تشریف لا سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے. حضرات موسم تو گرم ہے لیکن محبت ٹھنڈی ہے. آل محمد کی محبت کو ٹھنڈک سے تعبیر کیا گیا ہے. تو ایک بلندر مل جل کے صلوات بھیجیے گا. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر عزاداران امام مظلوم کربلا، ہم نے آل محمد کی فقہ پر عمل کیا اور ہم نے حکم آل محمد کے مطابق عمل کیا. تو علی ابن یقطین کا جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ صاحب یہ
آل محمد کا چاہنے والا ہے تو اس نے خود اس چیز کو دیکھنا چاہا کہ خبر جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو امام نے حکم دیا، علی ابن یقین آج سے میرا حکم ہے کہ تم طریقہ وضو کو بدل دو اور جیسے دوسرے وضو کر رہے ہیں ویسے وضو کرو۔ علی ابن یقین کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ضرور یہ کیا ہے، لیکن حکم امام ہے تو اب چھو چرا کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ویسا کیوں، امام نے حکم دیا، وہ اسی طرح سے وضو کرنے لگے جیسے دوسرے کرتے ہیں۔ حاکم وقت نماز ان کے بالا خانے پر آیا اور چھپ کے وضو کا طریقہ دیکھا کہ وضو کیسا کر رہا ہے، فقہ آل محمد کے مطابق کر رہے ہیں یا ہماری فقہ کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اب جو دیکھا تو وہ دوسروں کی فقہ کے مطابق وضو کر رہے ہیں، تو اوپر ہی سے چیخا، علی ابن یقین مجھے تم پر بھروسہ تھا۔ اب جو علی نے چوک کے اوپر دیکھا حاکم کھڑا ہوا ہے، کیا مجھے یہ خبر ملی تھی کہ تم آل محمد کے چاہنے والوں میں سے ہو اور کی فقہ پر عمل کرتے ہو، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم تو ہماری فقہ پر عمل کرتے ہو۔ علی ابن یقین سمجھ گئے کہ میرے مولا نے کیوں حکم دیا تھا، اور بس حاکم جیسے گھر سے باہر نکلا پھر آ گیا پیغام لے کر پیغمبر، اور اس نے آ کے کہا کہ اب امام کا حکم یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے وضو کیا کرتے تھے اسی طرح سے کرو۔ امام کو آپ کا بھی کتنا خیال ہے، آپ کا بھی کتنا خیال ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم نے وہی کیا، ہم سے مراد خالی میں نہیں ہوں، تمام محبان اہل بیت فقہ آل محمد پر عمل کرتے ہیں، تو ہم وہی کرتے ہیں جو آل محمد کا بس۔ عزیزان گرامی اب زیادہ دیر کچھ نہیں عرض کرنا، آج کا دن بھی آپ حضرات کا مصروف ہے، لیکن کیونکہ محرم قریب ہے، صرف 24-25 دن بچے ہیں ایام عزا حسینیہ میں، تو میں آپ کی خدمت میں، نوجوانوں کی خدمت میں چند جملے ذیل میں بھی عرض کر دوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ عزائے امام حسین یہ ہمارے لیے درسگاہ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم امام حسین کے عزادار ہیں۔ اسے یاد رکھیے، محرم کوئی تہوار نہیں ہے، محرم تہوار نہیں ہے، کنڈولنس ہے، عرصہ ہے، تعزیت ہے۔ تہوار کے منانے کے طریقے اور ہوتے ہیں اور تعزیت اور عرصے کے طریقہ اور ہوتا ہے۔ محرم کی تیاری کیجئے، مگر یہ سوچ کے نہ تیاری کیجئے کہ ہم تہوار آ رہا ہے۔ ذہنی طور پر آپ استقبال عزائے امام حسین کے لیے تیار ہوئیے، لیکن اس تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون سے فیشن چل رہا ہے تو کالا کرتا اس فیشن کا ہو۔ محرم آ رہا ہے، مجلسوں میں جانا ہے تو کپڑے ریپیٹ نہ ہوں، اس لیے 2-4-10 زیادہ ہی بنوا لو۔ محرم میں بہنے مثلاً میک اپ کا سامان نہیں لا پائیں گے تو ابھی سے خرید کے رکھ لو۔ عزیزان گرامی، محرم کی تیاری یہ کیجئے کہ جب نماز تمام ہو تسبیح زہرا پڑھ کے بی بی زہرا سے گزارش کیجئے کہ ہمیں امام حسین کا عزادار بنا دیجئے۔ ہمارے آنسو آپ کے رومال تک پہنچے، تبرک کا احترام کیجئے۔ یہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔
ایک زمانہ یہ تھا کہ اگر تبرک کا ایک ذرہ بھی گر جاتا تھا تو لب لگا کے اسے اٹھایا جاتا تھا. آج یہ کیا ہو رہا ہے کہ تبرک بڑھ بھی رہا ہے, جتنا بڑھ رہا ہے اس سے زیادہ پھک رہا ہے اور اسے ہم ہی رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اسے یاد رکھیے, جب نعمت کا کفران نعمت ہوتا ہے تو اللہ نعمت کو سلب کر لیتا ہے. بہت سی نعمتیں سلب ہو گئی. تبرک کا احترام کیجئے, مجلسوں کا احترام کیجئے, تہذیب مجلس کو ملحوظ رکھیے. دیکھیے دو قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں, ایک اصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اور ایک ایام عزا کی مجلسیں ہوتی ہیں. تو ایام عزا کی مجلسیں اور ہیں اور تیجے چالیسویں کی مجلسیں اور ہیں, اصال ثواب کی مجلسیں اور ہیں. یہ بھی الل حسین ہوتی ہیں, وہ بھی الل حسین ہوتی ہیں, لیکن وہ مجلسیں وہ ہیں جو فقط حسین ابن علی کے لیے ہوتی ہیں. مجلس میں ہمارا انتظار نہ کرنا پڑے بی بی زہرا کو, بلکہ ہم پرچادہ پر بیٹھ کر شہزادی کونین کا انتظار کریں. سیاہ پوش رہے ایام عزا میں. جب ہم عزائے حسینیہ میں شریک ہوں تو جس طرح سے ہم نماز میں موبائل ریسیو نہیں کرتے, فلائٹ موڈ پہ لگا دیجئے, مجلس پہ بیٹھے ہیں انجمن میں, جو ضروری فون ہے وہ پہلے کر لیجئے, جو فون آنے والا ہے اسے کہیے بھئی 1 گھنٹہ فون سے بات ہماری نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں. نماز میں آپ فون اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں نا, تو آپ اتنا صبر کیجئے اور یاد رکھیں جتنا اخلاص زیادہ داری میں پیدا ہوگا اتنی ہی آپ کی روحانیت بڑھتی جائے گی. ہماری پہچان ہے عزاداری, ہماری شناخت ہے عزاداری. میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مددگار نہ ہوگا اس وقت ایک آواز آئے گی ایک دکھیاری ماں کی, اور وہ کہیں گی کہ گھبراؤ نہیں, تمہاری امانت میرے پاس. اور ایک آنسو کے قطرے میں کتنا وزن ہے اسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. یا بی بی زہرا کے علم میں ہے یا بی بی زہرا کے خدا کے علم میں ہے. عزیزان گرامی, ایام عزا میں ہر ہی مجلس میں کرنا چاہیے, لیکن بالخصوص ایام عزا میں جب مصائب پڑھے جائیں اور رونا نہ بھی آئے تب بھی رونے والے کی صورت بنا لیجئے گا, سر کو جھکا لیجئے, منہ پہ رومال رکھ لیجئے, ایسے بیٹھ جائیے کہ جیسے لگے کہ آپ کسی کے غم میں غمگین ہیں. ارشاد ہو رہا ہے روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. عزیزان گرامی, فرش عطا پر جوتے پہن کر نہ کھڑے ہوئیے, اسے چومیے. بعد ختم مجلس جو ملائکہ نہیں آ پاتے جب آتے ہیں تو اس فرش کی خاک کو اپنے پروں پر ڈالتے ہیں. فرش عزا کا احترام کیجئے, اسے چومیے, اس پہ جوتے پہن کے نہ کھڑے ہوئیے. سبیل کے پانی کا احترام کیجئے, سبیل کے تبرک کا احترام کیجئے. سبیل کا تبرک مزے کے لیے نہیں ہوتا ہے, جیسا بھی ہو جب آپ نے لے لیا ہے تو یا خود استعمال کیجئے یا کسی عزادار تک پہنچائیے کہ وہ اسے استعمال کرے. اور تبرک اتنا ہی لیجئے جتنا آپ استعمال کر سکیں, اسے ضائع نہ کیجئے. محرم میں تبرک ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ تصور کر لیجئے کہ آج جو ہمارے پاس تبرک اتنا آیا ہے, کل کربلا میں حسین بھوکے تھے,
کل کربلا میں حسین پیاسے تھے، یوں تو جب بھی ٹھنڈا پانی پیجئے تب امام حسین کی پیاس یاد کیجئے، لیکن ایام ادا میں جب پانی استعمال کیجئے تب کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بس عزاداروں، مرحوم مرتضی حسین عابدی صاحب، ان کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، فضائل میں مسکراتا ہوا چہرہ، اور جیسے ذکر مصائب شروع ہوتے تھے آنکھیں نم ہو جاتی تھیں اور گریہ شروع ہو جاتا تھا۔ آج ان کے پنجم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً انہیں اب اس کا فائدہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ فرض ادا پر بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے۔ مرتضی حسین صاحب، آپ کا جسم یہاں موجود نہیں ہے لیکن یقیناً آپ کی روح موجود ہوگی، اس لیے کہ مومنین کی روحیں مقید نہیں رکھی جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے۔ ہر سال ایام ادا میں ایک وقت میں ایک رضا خانوں میں آپ شرکت کرتے ہوں گے۔ ارے اس سال کبھی کربلا میں پرسہ دیجیے گا، کبھی کاظمان میں پرسہ۔ بس عزاداروں، اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اے عزاداروں، وہ مہینہ قریب آ گیا کہ جس میں دکھیاری ماں ہر مجلس میں رومال سفید لے کے جائے گی۔ ہم چند مجلسوں میں جا کر تھک جاتے ہیں، فاطمہ ساری دنیا کی مجلسوں میں جا رہی ہے۔ خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی بیمار نہیں، اگر کوئی بیمار اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ہے تو اس کے لیے کرسی رکھ دی جاتی ہے، آپ اس پر تشریف رکھیے۔ زمین پر آپ نہیں بیٹھ پائیں گے لیکن اس ماں کا تصور کیجئے کہ جو ٹوٹی پسلیاں سنبھالے ہر عزا خانے میں آئی ہے۔ واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ بی بی زہرا کی آمد کا انتظار کیجئے۔ اور عزیزان گرامی، عزائے امام حسین یہ ایک ثبوت محبت ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو رائے مشورہ نہیں کرتے، آپ کی عقل آگے بڑھ کے کہتی ہے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اسی طرح سے ایام عزائے حسینیہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں، حسین کی محبت کے جو تقاضے ہیں اسے ادا کیجئے۔ اے عزاداروں، بی بی زہرا نے اپنے لال سے وعدہ کیا تھا 27 رجب سن 60 ہجری کو جب حسین ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے گریہ کرتے کرتے سو گئے تو خواب میں ماں کو دیکھا اور ماں یہ کہہ رہی ہے حسین رخصت کے لیے آئے ہو، بیٹا میرے ہاتھوں کو دیکھو۔ تو اب جو دیکھا امام حسین نے کہا اماں ان ہاتھوں پر تو چھالوں کے نشان ہیں، کہ میرے لال تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے میرے لال۔ حسین کہتے ہیں اماں میں وعدہ طفلی کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تو بی بی زہرا کہتی ہے حسین گھبرانا نہیں، تمہارا قافلہ آگے آگے ہوگا، ارے تمہاری ماں قافلوں کے پیچھے پیچھے آئے گی، ہر جگہ وجود فاطمہ زہرا ملتا ہے۔ اگر شب عاشور دیکھیے تو پاروں سے نشیب کو صاف کر رہی ہے۔ اے میرا لال، گھبرانا نہیں، جب کوئی نہیں رہے گا تو میں مقتل میں آ جاؤں گی۔ اور روز عاشور جب آپ دیکھیں تو روز عاشور جب حسین کا کوئی مددگار نہ بچا تو نشیب سے آواز آ رہی ہے میرے لال گھبرا نہیں، تیری ماں موجود ہے۔ ارے شمر ملون کہتا ہے
اللہ جزاک اللہ۔ مرحوم مرتضیٰ صاحب کے سال ثواب کے لیے چند جملے اور آپ سن لیجئے۔ حسین ذبح ہو گئے، شام غریبہ آئی تو زینب کے کانوں میں مقتل سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ شہزادی سمجھی کہ ہماری جو یہ سیدانیاں تھی انہی میں سے کوئی وہاں مقتل میں چلی گئی، تو اب زینب بلانے گئی، اکیلے مقتل میں نہ بیٹھیے، آئیے جلی ہوئی بینتوں کے پاس بیٹھیے۔ جب غریب پہنچی تو دیکھا یہ بیوی تو برقع پوش ہے۔ زینب سمجھ گئی کہ یہ بیوی ہم میں سے نہیں ہو سکتی ہے، اگر ہم میں سے ہوتی تو اس کے سر پر چادر نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فرمایا، اے بیوی، اے بیوی، یہ میرے بھائی حسین کا جنازہ ہے۔ تو اس بیوی نے کہا یہ میرے بیٹے حسین کی میت ہے۔ ارے ماں اور بیٹیوں میں گفتگو ہوئی تو زینب نے تڑپ کے کہا، ماں گھر اجڑ گیا، اماں حسین مارا گیا، اے اماں عباس کے بازو قلم ہو گئے، پورے دن کی داستان۔ شہزادی زینب نے اپنی ماں فاطمہ کو سنائی تو ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا، زینب یہ نہ کہو کہ میں اب آئی ہوں، اب جو نقاب کو الٹا تو میں نے ایک بزرگ خطیب سے سنا ہے کہ چہرے پر خون کی چھینٹیں تھیں۔ اللہ عالم بالصواب کہ بیٹی تو خیمے میں چلی گئی تھی، میرا لال میرے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ بس عزاداروں، آخری روایت انشاءاللہ امام حسین پر روتے ہوئے اٹھیے گا تاکہ مرحوم کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ روایت میں ہے کہ ایک لئیم جب کربلا پہنچا تو حسین شہید ہو چکے تھے، حسین قتل ہو چکے تھے، اور یہ وہ دشمنان اہل بیت میں سے وہ شخص تھا، بدترین دشمن تھا۔ اس نے کہا حسین مار ڈالے گئے تو حسین کا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہوری کے پاس سر حسین ہے۔ یہ گیا ہو جانے کے بعد اس نے ہولی کو کچھ دیا اور کہا تھوڑی دیر کے لیے سر حسین مجھے دے دو۔ بس عزاداروں میں کس طرح اس مصیبت کو عرض کروں، سر امام حسین اس ملعون کو ملا، حاصل ہوا۔ سلام ہو، رحمت نازل ہو حضرت مختار پر کہ مختار کے ذریعے یہ روایت ہم تک پہنچی۔ جب انہوں نے قاتلان امام حسین کو گرفتار کیا تھا تو ان سے داستانیں سنتے تھے، تو اس نے یہ بیان کیا کہ میں تاخیر سے پہنچا، سر حسین کو میں نے لیا، اور عزاداروں اب میں کس طرح تیز کروں؟ ملعون کہتا ہے میں نے اس سر کو ایک پتھر پر رکھا اور رکھنے کے بعد تازیانہ ہاتھ میں لیا اور رخسار حسین پر، ارے ملعون کہتا ہے میں نے تازیانہ مارا، ارے تازیانے کا لگنا تھا کہ بی بی کی آواز آئی، ہائے میرا لال حسین، ارے میرے حسین کی کیا جگہ دی، ہائے حسین، ہائے میرا پروردگارہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما۔ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کا ثواب مرحوم مقبول جناب سید مرتضیٰ حسین عبدی صاحب کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے۔ پروردگارہ مرحوم کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، محبان امام حسین کی حفاظت فرما، جو وبا چل رہی ہے اسے سبھی کو بالخصوص محبان امام حسین کو محفوظ فرما، جنت البقیع جنت المعلا پہ جلد روز تعمیر ہو جائے، قبور معصومین کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما، ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، سعودی عرب کی حکومت کو نیست و نابود فرما۔
حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید مرتضی حسین عابدی صاحب ابن سید رضا حسین عابدی صاحب کی روح کو سال فرما. حضرات ایک ضروری اعلان کی سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ اسی زمانے میں خانہ ام البنین میں 18 جولائی کو یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اور 19 جولائی کو سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی عنوان سے شب 8 بجے مجلس عزا منعقد ہوگی. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. یہ اعلان جناب قربان کاظمی صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے.